کتاب خاک سے کیمیا ہوئے جو لوگ، مضمون دلوں کا فاتح شیر شاہ سید۔ ڈاکٹر شیر شاہ سید کی سالگرہ 26 مارچ کے موقع پر لکھی ایک تحریر۔ مصنف گوہر تاج۔ شیر شاہ سے میری دوستی کی مسافت طویل ہے، جس کو سالوں میں شمار کیا جائے تو اعداد لگ بھگ اتنا کہ جہاں بالعموم عورتیں اپنی عمر بتانے سے گریز کرنے لگتی ہیں، یعنی 3.5 سے بھی کچھ اوپر۔ عمر بڑھ جائے تو ظاہری رنگ و روپ کچھ گہنا سا جاتا ہے، لیکن پرخلوص دوستی اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، اعتماد کا بیج تناور درخت بن جاتا ہے، جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آپ کو اپنی کہی بات کی صفائی میں تعویلات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ چند جملوں میں بات سمجھ لی جاتی ہے۔ شیر شاہ سے ابتدائی ملاقاتیں اس وقت ہوئیں جب میں جامعہ کراچی میں BSc آنرز کی طالبہ تھی اور وہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے آخری سالوں کے طالب علم۔ بائیں بازو کی طلبہ جماعت NSF کے حوالے سے ہمارا تعلق نظریاتی سطح پر تھا۔ اس زمانے میں NSF میں اندرونی خلفشار اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جامعہ میں اس پارٹی کا یونٹ کمزور تھا، مگر ڈاؤ میڈیکل کالج میں الیکشن کے زمانوں میں جلوس کی گہما گہمی میں NSF کی کامیابی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا رہا۔ وہاں انقلابی نعرے لگانے والوں میں سانولی رنگت، خشخشی داڑھی اور موٹے شیشوں کی اینک لگائے ایک جوشیلے نوجوان نمایاں تھے۔ نام شیر شاہ تھا، مگر ان کے ساتھی انہیں پیار سے ڈیڈی پکارتے تھے، گویا رہنمائی اور مسیحائی ان کی سرشت میں شامل رہی۔ پتہ چلا کہ لکھنے کا بھی شغف رکھتے ہیں۔ ادبی رسالوں میں کچھ افسانے چھپ چکے تھے اور ایک ناولٹ چمنیاں جل اٹھیں۔ اپنی خام حالت یعنی سائیکلو اسٹائل کی شکل میں طلباء میں گردش کر چکا ہے۔ اس زمانے میں شیر شاہ سے رسمی گفتگو رہی، اسٹڈی سرکل، پارٹی کے انتظامی امور اور میٹنگز کے ایجنڈے کے حوالے سے، اور بس۔ پھر وہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ سدھارے اور میں نے تعلیم، ملازمت، شادی اور بچوں کے بعد اپنے محرک سیاسی ماضی کو غیر دانستہ طور پر بھلا دیا۔ 90 کی دہائی میں شادی کے 8 سال بعد امریکہ منتقل مکانی کی، جس کی اہم وجہ شوہر کی اوپن ہارٹ سرجری تھی، مگر گرین کارڈ کا حصول بھی تھا۔ یہ موقع غنیمت تصور کیا گیا کہ قانونی شہری کے طور پر رہتے ہوئے اوپن ہارٹ سرجری امریکہ میں ہی ہو، جس کی کامیابی کے امکانات وہاں بہتر تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ ایک دن مجھے شیر شاہ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ دل کی وہی تنہائی موصول ہوا، جسے شیر شاہ نے اپنے سفاق قلم سے خون میں دل میں ڈبو کر لکھا، اور کیا خوب لکھا۔ سماجی ناانصافی، طبقاتی تفریق، انسانی حقوق کی مسماری، سچی کہانیاں جو دلوں میں وہ نشتر لگاتی ہیں کہ درد سے دل بلا کر لامحالہ آپ کو ان کے احتجاج میں شامل ہونے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ مجھے لگا کہ اب انقلاب کا سودا ان کے دل میں اس طرح سمایا ہوا ہے جو زمانے طالب علمی کے دور میں تھا۔ ان کی کہانیوں نے میرے دل میں بھی دبی انقلاب کی چنگاری کو بھڑکا دیا۔ شیر شاہ کا مطالعہ دنیا میں برپا ہونے والے انقلابوں کے لفظ سے گہرا ہے، مگر انہوں نے زمینی حقائق سے کبھی چشم پوشی نہیں کی۔ وہ اپنی دھرتی سے جڑے بصیر دانشور ہیں، اور ان کا ناطہ یہاں کے مسائل سے جوجھتے افراد سے اٹوٹ ہے، جن کے درد کو انہوں نے اپنی تحریروں میں سمو دیا ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا، شیر شاہ اتنی محرمی، دکھی اور رلانے والی کہانیاں کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ یہی دیکھتا ہوں جو لکھتا ہوں۔ انہوں نے بے ساختہ کہا۔ دوسروں کو رلاتے ہیں، کیا کبھی خود روئے ہیں؟ انہوں نے سادگی سے اختیار کیا۔ ہاں، اکثر ان کہانیوں کو لکھتے ہوئے رو پڑتا ہوں۔ اپنے ایک انٹرویو میں ان سے میں نے سوال کیا، ناقدین ادب کا اعتراض ہے کہ آپ کے افسانے ادب نہیں، آپ کیا کہنا ہے؟ انہوں نے برجستہ کہا، میں نے کبھی افسانہ نگار ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہ تو سیدھے سادے انداز میں لکھی گئی تلخ کہانیاں ہیں جن کی بنیادی حقیقت یہ ہے وہی لکھ دیتا ہوں۔ پھر میرے پاس فرصت نہیں ہوتی اتنے سنوارنے کی۔ ریل اور بس کے سفر میں تو کبھی کاغذ نہ ہونے کی صورت میں خط کو ٹیشو پیپر پر ہی کیچ کر لیتے تھے۔ خود مختلف موضوعات پر بے شمار کتابیں لکھ چکے ہیں، مگر علم کی ترسیل کی پیاس نہیں مٹتی، لہٰذا دوسروں کو بھی لکھنے کی میں حوصلہ افزائی ہی نہیں، تعاون بھی کرتے ہیں، انتہائی مصروفیت کے باوجود۔ تو دیکھیے کہ پبلک پلیٹ فارم مثلاً فیس بک اور ہم سب جیسے آن لائن میگزین میں بھی قارئین کو اپنا ذاتی سیل فون نمبر دینے سے نہیں چکتے۔ خود تو عدیم الفرصتی کے باعث کمپیوٹر پہ جانے کا وقت نہیں ملتا۔ میں اطلاع دیتی ہوں تو شیر شاہ کو کوئی نمبر مانگ رہا ہے،
کہتے ہیں بھائی دے دیں، ہم کون سا ترم خانے کے نمبر چھپائیں، لوگوں کو ضرورت ہوگی جبھی تو مانگتے ہیں۔ ہمارے آپ کے گھر کی بیمار مفلوق ماسی ہو یا صدر پاکستان، ان کا فون تفریق سے آ رہی ہے اور کھلا رہتا ہے۔ ان کی قیامت خیز مصروفیات کی وجہ سے لوگ کے ذہن میں ایک مشینی قسم کے آدمی کا تصور کا امکان غالب ہوتا ہے۔ حوالہ دین کے چراغ کے مانند انسانی خدمات بجا لاتا ہے، لیکن یہ بالکل درست نہیں۔ دراصل ان کے پاس کچھ فاضل لمحات بھی ہوتے ہیں جو انہیں ذہنی اور جسمانی تازگی دیتے ہیں، جس میں علی صبح اٹھ کر بلا ناغہ میلوں دوڑنا، دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر لطیفہ گوئی، موسیقی کی محفل میں شرکت ہی نہیں بلکہ اکثر سنا بھی دینا، اور خاص کر اپنے پسندیدہ گلوکار ایس ڈی برمن کا گانا سن میرے باندھورے سن میرے متوا۔ سیاست، اچھی کتابیں اور اچھی فلموں کا شوق ہے، غرض وہ زندگی کی ہر لمحے سے کچھ نہ کچھ عرق تشہیر کرنے کے قائل ہیں۔ اکثر افراد کو اپنی خود ساختہ درویشی کا دعویٰ رہتا ہے، لیکن کسی قسم کے دعوے کے بغیر شیشہ میں ایک درویش مست قلندر بستا ہے، بناوٹ دھوکے بازی سے پاک، ان کا دل شیشے کے مانند روشن اور تاریکی سے عاری، سادگی، انسان دوستی، علمیت اور دور اندیشی، دوسروں کی غلطیاں درگزر کرنے اور بغیر غلطی کے بھی بڑھ کر معافی مانگنے کی عادت ان کے دوستوں میں ہی نہیں ان کے دشمنوں میں بھی ان کا دل فتح کر لیتی ہے۔ ان کا شمار ملکی نہیں بین الاقوامی سطح پر کامیاب ترین معالجوں انسانی حقوق کے علمبرداروں اور میں نمایاں اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے مسٹر گوگل سے رجوع کریں۔ کہا جاتا ہے ایک کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہوتا ہے، لیکن شیرشاہ کے پیچھے تو ہزاروں مظلوم اور سماج کی ٹھکرائی ہوئی عورتوں کا طویل قافلہ ہے۔ یہ وہ عاشقان ہیں جنہیں شیرشاہ کی مسیحائی نے صحت یابی نہیں بلکہ عزت و وقار سے سر اٹھا کر جینا سکھایا۔ حقیقت تو یہ ہے عورتوں کے حقوق کے لیے ہر محاذ پر جتنی شیرشاہ نے جنگیں لڑیں شاید ہی کسی عورت نے لڑی ہوں گی۔ میں نے مستقبل کامیابیوں پر گامزن دیکھتے ہوئے اکثر مذاقاً کہتی ہوں، شیرشاہ اتنے عظیم والدین کی اولاد ہو کر بڑے کام نہ کرتے تو پھر کمال ہوتا۔ تاہم وہ اپنی تعریفوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ ہمیشہ اپنی والدہ ڈاکٹر عطیہ ظفر اور والدہ سید ابو ظفر آزاد کا ذکر انتہائی محبت و احترام سے کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ والدین کی محبت و قربانی کا خرچ کبھی نہیں اتار سکتے، تاہم ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تحریری طور پر ان کو خراج عقیدت ان کی خودنوشت و صورت گر کچھ خوابوں کا ہے، اور عملی طور پر عورتوں کے لیے کوہی گوٹ فری ہسپتال کا قیام، جس میں والدین کی وصیت کے مطابق منافع محض غریبوں کے فلاح پر خرچ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر شیشا سید کی اہلیہ طیبہ فاطمہ اٹلانٹا میں رہتی ہیں۔ وہ بچوں کے امراض کی ماہر ہیں۔ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے علاوہ وہ اپنی بیٹی زاریہ شاہ کو بھی بھرپور توجہ سے پرورش کر رہی ہیں۔ زاریہ ابھی اسکول کی طالبہ ہیں۔ شیرشاہ سید اپنے خاندان کے ساتھ خاصا وقت گزارتے ہیں اور اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور مشاغل سے وقت نکالتے ہیں۔ واضح ہو کہ اب شیرشاہ نے بطور استاد ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور پاکستان سے امریکہ سکون اختیار کر لیا۔ شیرشاہ نے انتھک خدمت خلق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 1969 میں اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی۔ وہ ایک بہت سادہ مزاج، بناوٹ سے عاری، سبزی شوق سے کھانے والے جو محض زندہ رہنے کے لیے کھاتے، پرانے ماڈل کی گاڑی چلانے والے اور قدیم قسم کے موبائل فون استعمال کرنے والے، روزانہ صبح سویرے بطور ورزش اور دوڑنے والے تشنہ سے پاک انسان ہیں۔ شیرشاہ کے تازہ ترین افسانوی مجموعے تو دل بنا دیا میں درد شعر کیا خوب برجستہ ہے۔ بے تابیاں سمیٹ کے سارے جہاں کی، جو کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔